قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات کو خوب جانتا ہے اور وہ بہت سننے والا، بے حد علم والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما ارسل الاولون۔ کافروں نے کہا کہ یہ قرآن پریشان خوابوں کا بیان ہے، بلکہ اس کو انہوں نے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہیں، ان کو کوئی نشانی لانی چاہیے جیسے پہلے رسول لائے تھے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون۔ ان سے پہلے جس بستی والوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، کیا وہ ایمان لے آئے تھے جو یہ ایمان لے آئیں گے؟ آج سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 کا بیان ہے۔ پچھلے چند روز میں آیت نمبر 1، 2 اور 3 کا بیان مکمل ہوا۔ آج آیت نمبر 4، 5 اور 6 کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے کہا میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات کو خوب جانتا ہے اور وہ بہت سننے والا، بے حد علم والا ہے۔ تو کافروں نے کہا یہ قرآن پریشان خوابوں کا بیان ہے، بلکہ اس کو انہوں نے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ یہ قرآن، یہ جو خواب دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اس کا بیان ہے، نہیں تو پھر انہوں نے خود سے گھڑ لیا ہے، نہیں تو یہ پھر شاعر ہیں۔ تو ان کو کوئی نشانی لانی چاہیے جیسے پہلے رسول لائے تھے۔ ان سے پہلے جس بستی والوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، کیا وہ ایمان لائے تھے جو یہ ایمان لے آئیں گے؟ آگے یہ فرمایا گیا۔ اب پچھلی آیات میں آپ یہ پڑھ آئی ہیں اور سمجھ آئی ہیں، پچھلی 3 آیات میں، کہ کافروں نے آپس میں ایک مشورہ کیا، ایک سرگوشی کی، چھپ کر ایک بات کی، جس کا ذکر پیچھے آیت نمبر 3 میں بھی گزر چکا، کل کے بیان میں جون سے ہے کہ یہ تو بشر ہیں، یہ تو بشر ہیں، اور جن کو تم معجزات سمجھ رہے ہو وہ معجزات نہیں، وہ تو جادو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کافروں نے جو مشورہ کیا تھا چھپ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری بات بتا دی کہ یہ کافر جو ہیں یا منافقی آپس میں مل کر یہ مشورے کرتی ہیں اور یہ باتیں کرتی ہیں جو ان سے ہیں۔ اور آپ نے اب جب کافروں کو یہ بات بتا دی، جس کا بیان کل پرسوں گزر چکا ہے، کہ تم لوگ آپس میں بیٹھ کر یہ مشورہ کر رہے تھے، تو یہ ایک غیب کی خبر تھی، اور غیب کی خبر بتا دینا بھی تو آپ کا ایک معجزہ تھا، کہ ان کو کہاں سے معلوم تھا؟ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہماری بات کسی کو علم میں ہی نہیں ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساری بات بتا دی کہ تم لوگ یہ آپس میں مشورے کرتے ہو اور یہ بات کرتے ہو کہ یہ تو جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ تو ایک بشر ہیں، اور جن کو تم معجزات سمجھ رہے ہو وہ تو جادو ہے۔
تو یہ بھی تو آپ کا ایک معجزہ تھا نا کہ غیب کی خبر جو انہوں نے چھپ کر آپس میں بات کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دی کہ تم جو چھپ کر میرے خلاف باتیں کرتے ہو، میرے رب نے مجھے وہ ساری باتیں بتا دی ہیں، کیونکہ وہ آسمان اور زمین میں ہونے والی ہر بات کو جانتا ہے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے رسول نے کہا میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات کو خوب جانتا ہے اور وہ بہت سننے والا اور بے حد علم والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے وہ ساری باتیں بتا دی ہیں کیونکہ وہ آسمان و زمین میں ہونے والی ہر بات کو جانتا ہے اور وہ ہر بات کو سننے والا ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو کافروں نے کہا جس کا آگے ذکر آئے گا کہ آپ جو قرآن ہم پر پیش کرتے ہیں، اصل میں تو یہ آپ کے پریشان کن خواب ہیں، اصل میں یہ آپ خواب دیکھتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کا من گھڑت کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، آپ نے خود سے گھڑا ہوا ہے۔ اس کا ذکر بے شمار بیانات کے اندر پہلے گزر چکا۔ اور پھر تیسری بات انہوں نے ان پچھلی 2-3 باتوں کے ساتھ ملا کر یہ جو 3 باتیں کہیں، پھر انہوں نے کہا نہیں، بلکہ آپ تو ہیں ہی شاعر۔ اب یہاں انہوں نے 3 باتیں اور کہیں، جیسے پیچھے کہا کہ آپ بشر ہیں، یہ معجزات نہیں، یہ جادو ہے، اور اب انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خواب ہیں اور پریشان خواب ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ قرآن آپ کا من گھڑت کلام ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ تو شاعر ہیں، کافروں نے جو ان سے بل قالوا اضغاث احلام، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹے خواب میں۔ اچھا، جب اب کافروں کا راز ظاہر کر دیا گیا کہ یہ تو آپ کے متعلق اس طرح کی چہ مگوئیاں اور مشورے اور اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں قرآن کریم سے اب کافروں کو سخت پریشانی ہوئی کہ اب کیا کریں، کس طرح اس کا انکار کریں، کیونکہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو قرآن بیان کرتے ہیں، قرآن جو بیان کرتی ہیں، یہ ایک ایسا روشن اور ایسا زبردست معجزہ ہے جس نے تمام عرب کے جو ماہر لوگ تھے ان کو بھی عاجز کر کے رکھ دیا ہے، اور وہ اس کی ایک صورت تو کیا، کچھ آیات تو کیا، اس کی مثل اس کی نظیر ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا سکے۔ تو اب انہوں نے قرآن پاک کے متعلق مختلف باتیں کرنے لگ گئیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ جو قرآن لائے ہیں، یہ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ ان کے جھوٹے خواب ہیں، جو خواب دیکھتے ہیں اس کو قرآن کی صورت میں بیان کر دیتے ہیں، یہ تو ان کے جھوٹے خواب ہیں۔ اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی وحی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ وحی نازل ہو رہی ہے، جبکہ یہ تو معاذ اللہ استغفر اللہ ان کے جھوٹے خواب ہیں۔ اچھا، اب کافروں نے سوچا، اب خود ہی بات کرتے تھے اور خود ہی سوچتے تھے، جیسے کہ پچھلے بیان میں یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ یہ جون سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں، جب ہم لوگوں کو کہیں گے کہ یہ بشر ہیں تو پھر خود ہی کہتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ اگر یہ بشر ہیں تو پھر یہ تمہاری مثل بشر ہیں تو پھر یہ معجزات کیسے نازل ہو رہی ہیں۔ تو پھر سوچتے تھے کہ اچھا، اب اس کا رد یہ کرتے ہیں کہ پھر ان کو کہتے ہیں کہ یہ معجزات نہیں ہیں، یہ تو جادو ہے۔ تو اسی طرح اب انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کے معاذ اللہ جھوٹے خواب ہیں جو قرآن کے طور پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم ہے، جو ان سارے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے جو ان سی ہے۔ تو اب
اب یہ سوچتے کہ یار یہ بھی تو بات جون سی ہے یہ پوری نہیں ہو سکے گی، تو اب کہنے لگے کہ نہیں، یعنی کہ یہ جھوٹے نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ خود سے کلام جون سا خود سے گھڑا ہے، آپ نے خود سے بنا لیے۔ تو اب پھر سوچنے لگے، آپس میں بات کرنے لگے، کہنے لگے کہ اگر یہ کلام ہم کہہ رہی ہیں کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ نے اس کلام کو خود بنا لیا ہے، تو پھر ہمیں کافر آگے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک طرف تو تم یہ کہتے ہو کہ وہ تمہاری مثل بشر ہیں، تو اگر وہ ایسا کلام بنا کر لا سکتے ہیں تو تم بھی کلام بنا کر لے آؤ، جبکہ تم تو کھلا چیلنج کہ ایک صورت لے آؤ، ایک 10 آیات لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، ایک لفظ لے آؤ قرآن جیسا، تم وہ لا ہی نہیں سکو گے اور قیامت تک نہیں لا سکو گے۔ نہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں وہ لا سکے، نہ ابھی تک لا سکے، ابھی تک یہ چیلنج برقرار ہے اپنی جگہ پر، اور نہ قیامت تک وہ لا سکیں گے۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یار جب ہم یہ کہیں گے تو کافر جو ہمارے ہی مخالف ہیں وہ یہ کہیں گے کہ بھئی تم خود ہی تو کہتے ہو کہ وہ تمہاری مثل بشر ہیں، تو اگر وہ تمہاری مثل بشر ہیں تو پھر تم بھی جیسے وہ قرآن بقول تمہارے گھڑ رہے ہیں اور من گھڑت یہ کلام ہے ان کا اور کہتے ہیں قرآن ہے اور وہی ہے، تو پھر تم بھی بنا کر لے آؤ۔ تو اب سوچ میں پڑتے تھے کہ پھر اب ہم کیا کریں۔ اب وہ اس بات پر بھی قائم نہیں رہتے تھے، کبھی کہ تمہاری مثل بشر ہیں، کبھی جادو ہے، کبھی من گھڑت دیکھے ہوئے خواب ہیں جن کو وہی سمجھ رہی ہو، کبھی من گھڑت کلام ہے، تو پھر اب کیا کریں جون سے۔ تو پھر کہنے لگے کہ اچھا پھر ایسی ہے کہ اب وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، نہیں بلکہ یہ شاعر ہیں اور یہ جو کلام ہے یہ ان کا شعر ہے، یہ جو کلام ہے یہ ان کا شعر ہے، آپ شاعر ہیں۔ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، مگر ایک بات، کیونکہ جھوٹا کبھی اپنی کسی ایک بات کے اوپر قائم نہیں رہتا، وہ ایک بات سے ہٹتے تھے دوسری پر آتے تھے، دوسری سے ہٹتے تھے تیسری پر آتے تھے، تیسری سے ہٹ کر چوتھی پر آتے تھے، چوتھی سے ہٹ کر پانچویں پر آتے تھے، پانچویں سے چھٹی پر آتے تھے۔ یہاں چھٹی بات انہوں نے انہوں کا نہیں، یہ تو شاعر ہیں، یہ شاعری ہے ان کی جون سی ہے۔ پھر سوچا کہ اب کیا کریں، اور شاعری بھی تو ہے، شاعری بھی ہے تو شاعری میں بھی تو کوئی، اچھا اس کے بھی معنی کچھ اور لیتے تھے، میں بھی عرض کرتا ہوں آپ کو۔ اچھا اب کہنے لگے کہ نہیں یہ معاملہ تو ہمارا یہاں پر بھی حل نہیں ہوتا، تو کہنے لگے کہ پھر ایسا کیوں نہیں ہے کہ یہ نبی بھی ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی لے کر آئیں جیسے پہلے رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا جاتا تھا، ویسی نشانی لے کر آئیں جو ان سے یہ اس طرح کی نشانی۔ تو اصل میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو جھوٹا بندہ ہے وہ کسی ایک بات کے پر قائم نہیں رہتا، جھوٹا آدمی ہمیشہ اپنی سٹیٹمنٹ تبدیل کرتا رہتا ہے، اسی لیے یہ کافر اور منافق بار بار اپنی سٹیٹمنٹ چینج کرتے تھے، پہلے کچھ کہتے تھے، بعد میں کچھ کہتے تھے، اس کے بعد کچھ کہتے تھے، ان کو راستہ نہیں ملتا تھا کیونکہ وہ سچ پر قائم ہی نہیں تھے، ان کی ہر بات ہی جھوٹ تھی، اور جھوٹا آدمی کبھی اپنی ایک بات کے پر قائم نہیں رہتا، اس کا قول، اس کی سٹیٹمنٹ تبدیل ہوتی رہتی ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے، وہ بے ایمان ہے۔ اب اللہ کے رسول کے سامنے وہ ٹھہر ہی نہیں سکتے تھے، ان کے جھوٹ کے اوپر جھوٹ کے اوپر جھوٹ کے اوپر جھوٹ خود بخود ثابت ہوتے چلے جاتے تھے، اور پھر پیچھے جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا پھر یہ دوڑتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اور حضور سے دور ہونے کی کوشش کرتے تھے حضور کی بارگاہ کو چھوڑ کر۔ تو اب وہ خود بھی حیران تھے کہ ہم کریں تو کریں کیا، ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں۔ تو اب علامہ شہاب الدین احمد بن محمد خفاجی لکھتے ہیں کہ کافر قریش کے جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ یہ شاعر ہیں، جو آخری سیکنڈ لاسٹ بات میں نے آپ سے کہی، یعنی اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ اشعار ہیں،
یہ کوئی اللہ کی وحی نہیں ہے، یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، نہیں، یہ ان کی خیالی باتیں ہیں، خیالی باتیں ہیں، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شاعری کے اندر جو لوگ شاعری کو سمجھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ خیالی باتیں شاعری کے اندر زیادہ ہوتی ہیں۔ محب اور محبوب کے متعلق جو باتیں چلتی ہیں وہ ایک خیالی گفتگو اور ایک خیالی حسن اس کا وہ بیان ہو رہا ہوتا ہے، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ عموماً مفسرین نے کہا ہے کہ جھوٹے آدمی کو بھی شاعر کہا جاتا ہے، جھوٹے آدمی کو بھی، جھوٹے شخص کو بھی شاعر کہا جاتا ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں اب شعر کے اس معنی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جیسے سورہ یاسین کے اندر وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھائے اور نہ وہ آپ کی شان کے لائق ہیں۔ یعنی یہ جو کافر کہہ رہی ہیں نا کہ آپ صرف شاعر ہیں، اور کافر آپ کو شاعر کہتے بھی اس کانٹیکسٹ میں تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یعنی کہ آپ جھوٹے ہیں، اس کانٹیکسٹ میں وہ آپ کو شاعر کہتے تھے۔ اب اسی کانٹیکسٹ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نفی کی ہے کہ ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھائے اور نہ وہ آپ کی شان کے لائق ہیں، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے، ان هو الا ذکر و قرآن مبین، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ شعر کے دو معنی، ایک شعر وہ ہے جو ایک شعر جس کا مطلب ہے جس کلام میں قافیہ ہوتا ہے اور ردیف کی ایک ریزیمبلنس چلتی ہے، ایک سملیرٹی چلتی ہے، ردیف کی موافقت کا قصد کیا جاتا ہے۔ ایک اشعار وہ ہوتی ہیں جیسے اشعار آپ کو نظم میں ملیں گے یا غزل کے اندر ملیں گے، نظم اور غزل کے اندر۔ اور شعر کا دوسرا مطلب جو ہے، دوسرا مطلب ہے جس خیال میں خیالی باتوں کو پیش کیا جاتا ہے، خیالی باتوں کو۔ اب اس کی ایک مثال تو مفسرین یہ تبیان القرآن والوں نے جیسے کہ لکھی ہے کہ غالب کا ایک شعر ہے، یہ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں۔ غالب کا ایک شعر ہے کہ تصویر یار بہر نکیرین ساتھ ہے، رکھنا میری قبر پر شیشہ گلاب کا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، غالب نے یہ جو شعر کہا ہے کہ میں اپنے کفن میں اپنے محبوب کی تصویر رکھ کر لے جاؤں گا، جو میرے محبوب کی تصویر ہے وہ میں اپنے کفن میں رکھ کے لے کر جاؤں گا۔ جب منکر نکیر مجھ سے میرے اعمال کے متعلق سوال کریں گے تو میں ان کو اپنے محبوب کی تصویر دکھا دوں گا کہ بتاؤ کہ جس کا محبوب اتنا حسین شخص ہو، اتنا حسین ہو، اس کو دیکھ کر انسان کوئی عمل کرنے کے قابل باقی رہتا ہے؟ جس کا محبوب اتنا حسین ہو وہ کوئی عمل کیسے کرے گا؟ وہ کسی عمل کرنے کے قابل رہے گا؟ تو وہ منکر نکیر کو میں وہ تصویر دکھاؤں گا اپنے محبوب کی، جو میں اپنے کفن میں رکھ کر قبر میں لے کر جاؤں گا۔ تو جب وہ فرشتے اس تصویر کو دیکھیں گے، وہ منکر نکیر دیکھیں گے تو وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ تم میری قبر پر عرق گلاب کی ایک بوتل رکھ دینا تاکہ میں ان بے ہوش فرشتوں پر عرق گلاب چھڑک کر ان کو ہوش میں لا سکوں۔ اب بظاہر اس کی آپ آ جائیں نا سمجھنے کے لیے، تو بظاہر یہ ہے، بظاہر حقیقت جو بھی ہے، بظاہر یہ ہے کہ یہ سب اب غالب کی جس کا یہ شعر ہے اس کی ایک خیال آرائی ہے۔ واقعی میں تو ایسا نہیں نہ ہوتا
کہ کسی کے محبوب کی تصویر اس کے کفن کے اندر رکھ دی جائے اور وہ لے جائے اور وہاں واقعی ایسی ہو کہ جب منکر نکیر آئیں تو وہ ان کو اپنے محبوب کی تصویر دکھائے اور وہ بے ہوش ہو جائیں، اور پھر عرق گلاب کی بوتل بھی اندر موجود ہو اور وہ ان فرشتوں کے منہ پر چھڑکے تو ان کو ہوش میں آ جائیں؟ ایسا نہیں نہ ہوتا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو شعر کا معنی جو ہے وہ اپنی تصورات اور خیال آرائیوں کو پیش کرنا بھی ہے۔ ایک شعر وہ ہے غزل اور نظم کا جو ردیف اور قافیے کو لے کر چلتا ہے، اور ایک شعر کے معنی یہ ہیں کہ اپنے تصورات، اس کے تصورات میں جو اس کے محبوب کی جلوہ نمائی ہیں وہ اس کا ذکر کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ میں ظاہر کے اوپر اس وقت بات کر رہا ہوں۔ تو اب عرب کے جو کافر تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اس معنی میں آپ کو شاعر کہتے تھے، اور قرآن نے اس کی نفی کی ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نہ تو وہ شاعر ہیں اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے جو تم باتیں کر رہے ہو۔ تم تو بکواس کر رہے ہو، کبھی تم کچھ کہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو، ایک نشست کے اندر تم اپنی 6 اسٹیٹمنٹ سے تبدیل ہو جاتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے جن سے؟ تو وہ اب کافر جو تھے، کافر عرب کے جو کافر تھے، وہ آپ کو اس کانٹیکس میں شاعر کہہ کر آپ کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کرتے تھے کہ نہیں آپ شاعر ہیں، یعنی آپ ایک تصوراتی باتیں کرتے ہیں، آپ ایک خیالی باتیں کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ آپ کے خیالات ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور لوگوں کے حساب و کتاب ہوں گے اور میزان پر وزن ہوگا، اور مومنوں کے لیے جنت ہوگی، اور جنت میں دودھ کے دریا ہوں گے، شہد کے دریا ہوں گے، شراب کے دریا ہوں گے، وہاں حوریں ہوں گی، اور محلات کا ذکر اور محلات ہوں گے، اور کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا، اور ایسی ایسی چیزیں ہوں گی، اور دوزخ کی ہول ناکیاں ہوں گی۔ کافر کہتے تھے کہ نہیں، یہ اصل میں سب آپ کے خیالات ہیں، یہ سب آپ کے خواب ہیں، یہ سب آپ کے خیالات ہیں، یہ آپ کے تصورات ہیں، آپ کی خیال آرائی ہیں، یہ تو شاعر لوگ ایسی، اسی لیے تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ شاعر ہیں۔ اب جب نہ بشر سے بات چلی، نہ وہ معجزات کے اوپر معاملہ حل ہوا، نہ جادو کے اوپر ہوا، خوابوں کے اوپر آ گئے، اور پھر جادو کے اوپر آ گئے، اب کہنے لگے یہ تو شاعر ہیں، کیونکہ شاعر کا کام ہی یہ ہے کہ وہ تصوراتی باتیں، خیال آرائیاں ہوتی ہیں اس کی، وہ اس کے اندر سارا ذکر کرتا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ بس اپنے خیالات کے اندر کسی جنت کو دیکھتے ہیں، جنت کے اندر دریاؤں کو دیکھتے ہیں، شہد کے دریا، دودھ کے دریا، شراب کے دریا، آب کوثر کا دریا، حوض جون سے، اور یہ ساری چیزیں جنت کی اور دوزخ کی، یہ سب ان کے خیالات ہیں اس چیز کی جون سی ہے۔ تو اب کفار مکہ جو ہیں، کبھی آپ کو بشر کہتے تھے، اب بشر ہونا رسول ہونے کے، اور وہ کہ آپ بشر ہیں، اور کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول بھی ہو اور بشر بھی ہو۔ اس کا جواب پرسوں کے بیان میں نے بڑا تفصیل سے آپ لوگوں کو دیا تھا، اس کی کئی میں نے آپ کو دلائل اور میں نے آپ کو اس کی تفصیل بتائی تھی۔ اور اگر بشر ہونا رسالت کے منافی نہ بھی ہو تو تب بھی یہ قرآن جو ہے یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے۔ اور اگر مان لیا جائے کہ اس قرآن کی مثل بنا کر لانا یہ کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے، تو پھر کیا کہنے لگے؟ پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جادو ہے، سارا کچھ جون سا ہے یہ جادو ہے۔ اور اگر یہ قرآن جادو نہیں ہے، پھر اگلی بات تبدیل کر دی کہ پھر یہ آپ کے پریشان خواب ہیں، جن خوابوں کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ اور پھر یہ اعتراض کر دیا کہ نہیں، یہ تو سارا کچھ آپ کا من گھڑت کلام ہے۔ اب اس کے اوپر بھی جب نہ بن سکی، کیونکہ جب ان کے اپنے ہی بندے ان کا منہ توڑتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی اگر یہ کلام ان کا خود گھڑا ہوا کلام ہے تو تم تو خود کہتے ہو کہ وہ تمہاری مثل بشر ہیں، تو پھر تم بھی اسی طرح کا کلام گھڑ کر لاؤ نا۔
عرب کا تو کوئی بڑے سے بڑا فصیح بھی یہ اس کی ایک آیت بھی اس کے مقابلے میں نہیں لا سکا، اور اب کہنے لگے کہ نہیں وہ تو شاعر ہیں، اور شاعری کس کانٹیکس میں؟ جھوٹ کے کانٹیکس میں وہ بات کرتے تھے کہ نہیں یہ اصل میں ساری خیال آرائیاں ہیں، تو یہ سب معاذ اللہ استغفر، یہ جھوٹ ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں جو ان سے۔ اب آخری بات انہوں نے یہ کہی، انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی نشانی لانی چاہیے، جیسے پہلے رسول لائے تھے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو اژدہا بنا دیتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرما دیتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام نے پتھروں کے اندر سے وہ اونٹنی نکال دی جون سی ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ ان کو اب ان تمام نبیوں کے معجزے بہت عظیم تھے، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ ان کے معجزے محدود وقت کے لیے تھے۔ جتنے نبی معجزات لے کر آئے ان کے معجزات محدود وقت تک کے تھے، بلکہ ان کی کتابوں میں بھی تحریف کر دی گئی بعد میں۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو صرف ایک معجزہ، جس کو آپ قرآن کی صورت میں دیکھتے ہیں، یہ قیامت تک باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا، کہ نہ تو وہ اس کی نظیر آپ کے دور میں لا سکے اور نہ اس کے بعد اس کی مثال لا سکیں گے۔ قیامت تک کوئی قرآن کی کسی ایک آیت کی بھی نظیر بنا کر نہیں لا سکتا۔ یہ کھلا چیلنج آج تک چل رہا ہے، کیوں نہیں کسی نے اس کے مقابلے میں کوئی آیت پیش کی؟ نہیں کر سکتے۔ بلکہ یہ تو اپنی جگہ ہے، قرآن کے اندر ایک آیت تو دور کی بات ہے، ایک لفظ تو دور کی بات ہے، ایک لفظ کی زیر یا زبر کی بھی کمی نہیں کر سکتے، قیامت تک نہ زائد کر سکتے ہیں جو ان سے قرآن کریم کے اندر۔ تو دوسری بات یہ کہ اب یہ کہتے تھے کہ نہیں، اب یہ کوئی ایسے جیسے وہ نبی معجزات لے کر آتے تھے کہ مردے کو زندہ کر دینا اور اپنے عصا کو اژدہا بنا دینا اور پتھر کے اندر سے اونٹنی کو نکال دینا، تو پھر ہمیں بھی فرمائشی معجزات مانگتے تھے، فرمائشی معجزات، ہمیں فرمائشی معجزات جو ان سے چاہیے۔ اب اصل چیز یہ ہے کہ فرمائشی معجزات کیوں نہیں دیے گئے، اس کے اوپر بھی میرے پہلے کئی لیکچر ریکارڈ ہو چکے اور پبلش بھی ہو چکے، کہ اگر ان کو ان کے فرمائشی معجزات دے دیے جاتے، اللہ کا ایک طریقہ کار ہے کہ اللہ اگر کسی قوم کو اس کا فرمائشی معجزہ دے دے جو وہ قوم معجزہ مانگ رہی ہے، اور ایسے کتنے نبیوں کے واقعات قرآن میں گزرے ہیں کہ وہ ان نبیوں سے فرمائشی معجزہ مانگتے تھے کہ یہ ہمیں یہ والا معجزہ چاہیے۔ اب اگر وہ معجزہ جو وہ فرمائش کے طور پر مانگتے تھے اللہ تعالیٰ اس نبی سے صادر کروا دیتا تھا، وہ نبی وہ معجزہ دکھا دیتے تھے، اور اس کے بعد بھی وہ قوم، ان کی امت ایمان نہیں لاتی تھی، تو ان کو جڑ سے اکھاڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیا میٹ نیست و نابود کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور مبارک میں جب کافر آپ سے فرمائشی معجزہ مانگتے تھے تو ان کو فرمائشی معجزہ نہ دینے کی وجہ بھی یہ تھی کہ ایک تو یہ کہ شاید ان کی اولادوں میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے، یا انہی میں سے بعد میں کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے، اور دوسرا یہ کہ اگر ان کو فرمائشی معجزہ دے دیا گیا اور یہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو یہ اللہ کی ایک سنت جاریہ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے گا، ان کے اوپر ایسا عذاب نازل کر دے گا۔ یہ بے وقوف ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ فرمائشی معجزہ مانگ رہے ہیں۔ اگر فرمائشی معجزہ دے دیا گیا، جو کہیں گے دے دیا جائے گا، اور یہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر ان کو
نیست و نابود کر دیا جائے گا. ایسا خوفناک عذاب ان کے اوپر نازل ہوگا جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. جن عذابوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر پے در پے پیچھے آپ سنتے چلے آئے ہیں اور پڑھتے چلے آئے ہیں وہ معجزہ، اس لیے بھی ایسا نہیں کیا جا سکتا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کے ہوتے ہوئے اللہ نے قرآن میں یہ وعدہ فرما لیا، یہ فرما دیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کافروں کے اوپر عذاب نہیں آ سکتا. کیوں کہ آپ کو میں نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کے ہوتے ہوئے ان کے اوپر عذاب کیوں؟ کیونکہ کافر جون سی ہیں، کافر اور منافق اور کافر آپ کے اوپر آپ سے یہ سوال کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے اگر آپ سچے نبی ہیں تو جیسے پہلے نبیوں کی امتوں کے اوپر عذاب نازل ہوتے تھے جب وہ انکار کرتے تھے، تو ہم بھی تو آپ کا انکار کرتے ہیں، ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ نہیں محبوب، جب تک آپ، چونکہ آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں آپ کی برکت اور رحمت سے ان کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوگا. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہ تھا کہ ان کے اوپر یہ عذاب نازل کرتا، جبکہ اس کا محبوب جون سا جس کو اس نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت، ان کے ہوتے ہوئے ان کے اوپر کوئی عذاب نازل کیا جاتا. تو اب فرمایا کہ پہلے جس بستی والوں کو ہم ہلاک کر چکے تھے، کیا وہ ایمان لے آئے تھے جو یہ ایمان لے آئیں گے؟ آخری بات یہ فرمائی گئی ان آیات کے کانٹیکس میں کہ ان سے پہلے کئی قوموں نے فرمائشی معجزات طلب کیے، کئی قوموں نے، اور جب وہ معجزات کو دیکھنے کے باوجود ان پر ایمان نہیں لائے تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. تو اگر اب ہم نے ان کی فرمائش پوری کر دی تو ہم کو علم ہے کہ یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کا ایمان نہ لانا ان پر عذاب نازل کرنے کا تقاضا کرے گا، اور آپ کے ہوتے ہوئے ہم ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے. آپ کے ہوتے ہوئے ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہو. اس لیے بھی یہ جتنے مرضی فرمائش کر کر کے معجزات مانگتے رہیں، یہ بے وقوف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ فرمائشی معجزات ہم انہیں نہیں دیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.